أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو کہ جو ہم نے واضح احکام اور ہدایت کی باتیں نازل کیں بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، تو یہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے اوپر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا تو ان لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور سارے انسانوں کی بھی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ میں توحید کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے رسالت کا ذکر شروع فرمایا، اور جب رسالت کا ذکر شروع فرمایا تو رسالت کے اوپر ہونے والے شبہات ان کا بھی اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں۔ دوسرے سپارے کی ابتدا سے تحویل قبلہ کے حوالہ سے ایک شبہ کا تفصیلی جواب دیا گیا، اور اب ان آیات مبارکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے حوالہ سے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اصاف ایک مرد کا نام ہے اور نائلہ ایک عورت کا نام ہے۔ ان دونوں نے ایک انتہائی گھنونی حرکت کی
کہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا۔ اتنی بڑی گھناؤنی حرکت پر اللہ رب العزت نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا، ان کے جسم پتھر کر دیے، تو پتھر کے بتوں کی شکل میں یہ بن گئے۔ اس دور کے لوگوں نے اصاف کا یہ بت یا اصاف کی یہ میت یہ صفا پہاڑ کے اوپر رکھ دی، اور نائلہ کا جو بت ہے، نائلہ کی جو میت ہے، اس کو مروہ پہاڑ پر رکھ دیا۔ ان پہاڑوں کے اوپر رکھنے سے مقصود یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو اتنی گھناؤنی حرکت کریں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے ان پر۔ تو یہ بت صفا اور مروہ کے اوپر رکھے گئے۔ رکھے تو گئے تھے عبرت کے لیے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، اگلی نسلیں آتی گئیں، تو عرب کے اندر دیگر بت پرستی بھی بہت زیادہ ہوتی گئی، تو ان بتوں کو بھی آہستہ آہستہ ان بتوں میں شمار کیا جانے لگ گیا کہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن کی پرستش کی جا رہی ہے۔ تو ان کے جو پجاری تھے وہ پھر ان دونوں کی پوجا کے لیے کبھی صفا کی طرف جاتے ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتے ہیں، تو گویا کہ ان کے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگتے ہیں اپنے بتوں کی پوجا کے لیے۔ اب جس وقت شریعت اسلامیہ میں حج اور عمرہ کا حکم آیا، تو حج کے اندر بھی اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو لازم قرار دے دیا۔ عمرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے طواف کعبہ کے بعد 2 نفل ادا کرنے کے بعد سعی کو لازم قرار دے دیا۔ اس پر یہود کو ایک پروپیگنڈا کا موقع مل گیا۔ ابتدا اس پروپیگنڈا کی یہود نے کی، لیکن پھر دیگر اسلام مخالف قبائل تو وہ بھی اس پروپیگنڈا کے اندر شریک ہوتے گئے، مشرکین عرب بھی اس پروپیگنڈا کے اندر شریک ہوتے گئے۔ پروپیگنڈا یہ کرنے لگ گئے کہ دیکھیں یہ کیسا عجیب نبی ہے معاذ اللہ کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اس نے توحید کی رٹ لگائی ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت، صرف اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے، لیکن دوسری طرف خود اصاف اور نائلہ کے بتوں کی پوجا کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے، اور ان کے مجسموں کے مقامات کے درمیان چکر لگانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ ایک طرف توحید کا درس ہے اور دوسری طرف خود اپنی ہی بات کے خلاف شرک کا بھی جو ہے وہ طریقہ رائج کر رہا ہے۔ تو اس پروپیگنڈا کے جواب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان کے اوپر ان کی جو سعی کا حکم دیا گیا ہے، ان کے درمیان چکر لگانے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو وہ اصاف اور نائلہ کی وجہ سے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ اللہ کے شعائر ہونے کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کو جو اللہ کا شاعر بنایا گیا ہے تو اس کی بنیاد وہ اصاف اور نائلہ نہیں ہے، بلکہ بنیاد ہیں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی اہلیہ،
کہ جس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل جو کہ بعد میں نبی بن گئے علیہ السلام، ان کو جس وقت مکہ کے بیابان کے اندر چھوڑا، اس وقت یہاں پر کوئی پانی، کوئی آب و گیا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ظاہر بات ہے کہ ان کو ضرورت تھی کہ انہوں نے یہاں رہنا ہے، گزر اوقات کرنی ہے، تو کوئی نہ کوئی اسباب تلاش کریں، کہیں کوئی پانی، کوئی سبزہ وغیرہ تلاش کریں۔ بچے کا بھی ساتھ ہے، بچے کو ایک جگہ پر لٹایا ہے اور قریب صفا پہاڑ موجود ہے، تو اس کے اوپر چڑھ کے ادھر ادھر دیکھتی ہیں، جائزہ لیتی ہیں کہ کہیں کوئی پانی وغیرہ کے، کوئی سبزے وغیرہ کے کوئی آثار نظر آ جائیں۔ کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہاں سے اترتی ہیں، قریب دوسرا پہاڑ مروہ، تو اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، وہاں سے جا کے دیکھتی ہیں، وہاں سے کچھ نظر نہیں آتا، پھر یہ توقع کر کے کہ شاید پہلے میری نظر چوک گئی ہو، جا کے دوبارہ ذرا غور سے دیکھتی ہوں، تو پھر صفا کی طرف جاتی ہیں، صفا پہ غور سے دیکھتی ہیں، پھر مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، اس طرح ان کے 7 چکر لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے صفا گئیں، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے پھر صفا تک دوسرا چکر، پھر مروہ تک تیسرا چکر، پھر صفا تک چوتھا چکر، پھر مروہ تک 5واں چکر، پھر صفا تک 6واں چکر، پھر مروہ تک 7واں چکر۔ جب یہ 7 چکر لگاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو بچے کے پاس معجزانہ طور پر زمزم کا چشمہ جو ہے ابلتا نظر آ جاتا ہے، اور پھر یہ ادھر متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ایک اضطرابی کیفیت کے اندر چکر لگا رہی ہیں کوئی سبزہ وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے، اس چیز کو رب ذوالجلال نے اتنا پسند کیا کہ ان کی اس ادا کو امت محمدیہ کے لیے حج اور عمرہ کے اندر رکھ دیا، اور حج اور عمرہ کے اندر یہ چکر جو ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کے طور پر ہمارے لیے واجب کر دیے گئے کہ یہ چکر لگانے ہیں، حج میں بھی اور عمرہ میں بھی۔ پھر جو احباب وہاں پر گئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب کرے، تو وہ جانتے ہیں کہ جس وقت صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جاتے ہیں تو درمیان میں 2 سبز نشان لگے ہوئے ہیں، اوپر چھت پر جو ہے وہ سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جن کو میلین احزرین کہا جاتا ہے کہ 2 سبز نشان۔ جس وقت ان 2 سبز نشانوں کے درمیان پہنچنا ہے تو وہاں مردوں کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ دوڑ کے گزرنا ہے، خواتین نے اسی طرح اپنے اعتدال کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ گزرنا ہے، لیکن مردوں نے اس جگہ سے دوڑ کے گزرنا ہے۔ اس کا پس منظر یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی ادا ہے۔ معاملہ یہ ہوا، اس وقت تو وہاں پر سیدھا فرش موجود ہے نا، لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں اس طرح کوئی سیدھا فرش تو نہیں تھا، اور یہ جو 2 سبز نشانوں کے درمیان کی جگہ ہے نا، یہ کافی زیادہ گہری تھی۔ اب بچہ ایک سائیڈ پر لٹایا ہوا ہے، جس وقت وہ یہاں پر پہنچتی ہیں، گہرائی میں اترتی ہیں، تو بچہ جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پریشان ہے کہ کہیں بچے کو کوئی جانور وغیرہ آ کے نقصان نہ دے دے، تو اس لیے یہ والا حصہ، گہرائی والا حصہ تیزی سے دوڑ کے عبور کرتی ہیں تاکہ میں دوبارہ جلدی ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤں کہ جہاں سے مجھے بچہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے ہر چکر میں انہوں نے اس گہرائی کو جو ہے وہ تیز دوڑ کے جو ہے وہ عبور کیا۔ تو ان کی یہ سنت بھی جو ہے امت محمدیہ کے لیے رکھ دی گئی کہ امت محمدیہ نے
بھی اپنے اس سعی کے دوران اس جگہ کے اوپر دوڑ کے گزرنا ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ حکم رکھا گیا، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں رکھا گیا۔ حالانکہ طرز یہ ایک خاتون کا ہے، لیکن سنت اس کو مردوں کے لیے بنا دیا گیا، عورتوں کے لیے اس کو سنت نہیں بنایا۔ عورتوں کے لیے کیوں نہیں بنایا؟ وہ اس لیے کہ میرا اللہ بڑی حیاؤں والا ہے، اور اللہ حیا کا ہی درس دیتے ہیں اور حیا کا ہی حکم دیتے ہیں۔ عورت اگر دوڑ کے گزرے گی تو اس کے پردہ جو ہے وہ ہٹنے کا خدشہ موجود ہے، جسم سے کوئی نہ کوئی کپڑا ادھر ادھر ہونے کا، جسم ننگا ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ خاص طور پر احرام کی حالت میں ویسے بھی چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا، لیکن دوڑ کے گزرے تو پھر وہ جو سر کے اوپر کپڑا ہے وہ اور زیادہ ادھر ادھر سرک سکتا ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر دوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عورت نے وہاں پر پرسکون انداز میں چل کر ہی گزرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ رب العزت اتنے متبرک مقام پر بھی عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں دیتے، باوجود اس کے کہ جو وہاں پر لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں، جو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نیکی کے ایک مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کا رجحان نیکی کی طرف بنا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے عورتوں کو دوڑنے سے جو ہے وہ روک دیا، صرف مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا۔ تو جس وقت اللہ رب العزت ایک اتنے بابرکت مقام پر بھی پاکیزہ سوچوں کے درمیان بھی عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو پھر کھیل کے میدانوں میں عورت دوڑے اور ٹی وی سکرین کے سامنے، ٹی وی کیمروں کے سامنے عورت دوڑے، تو یہ اللہ رب العزت کیسے جو ہے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کھیل کے میدانوں میں عورتوں کا نکلنا، ان کا دوڑنا، اور ٹی وی کیمرے ان کے اوپر نصب ہونا، یا پھر سٹیج کے اوپر عورتوں کا تھرکنا اور رقص کرنا، یہ ساری چیزیں انتہا درجے کی حرام چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری امت مسلمہ کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو پس منظر ہے، اس پس منظر کی وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ ان کے درمیان وہ اصاف اور نائلہ والا نہ معاملہ سوچو، بلکہ یہ تو شاعر اللہ ہیں، تو شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، اس لیے ان کے درمیان دوڑنا ہے۔ شاعر اللہ جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ کچھ ہیں اوقات عبادت، وہ شاعر اللہ ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے تو یہ شاعر اللہ میں سے ہے کہ ان دنوں میں عبادت کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ بھی شاعر اللہ میں ہیں، ان دنوں میں بھی عبادت کا درجہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اوقات عبادت ہیں شاعر اللہ، اور کچھ مقامات عبادت ہیں شاعر اللہ۔ مثال کے طور پر بیت اللہ ہے، وہ شاعر اللہ میں شامل ہے، ایک مقام ہے۔ عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں۔ تو اسی طرح جو مقامات عبادت ہیں شاعر اللہ، انہی میں سے صفا اور مروہ بھی 2 مقامات ہیں، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور ان کی تعظیم اللہ رب العزت نے یہی سکھائی ہے کہ ان کے درمیان چکر لگائے جائیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کے مطابق۔ تیسرے شاعر اللہ ہیں علامات عبادت۔ مثال کے طور پر اذان جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، وہ ایک علامت ہے کہ لوگوں مسجد کی طرف آ جاؤ اور نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے، تو اذان اس کے لیے دی جاتی ہے، ایک علامت ہے۔ اسی طرح اقامت جو ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، وہ بھی ایک علامت ہے۔ اذان اس چیز کی علامت تھی کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے، جلدی مسجد کی طرف آ جاؤ۔ اقامت اس چیز کے لیے ایک جو ہے علامت ہے کہ اب بالکل نماز کھڑی ہونے لگی ہے، اب صفے درست کر لو۔ تو یہ علامات ہیں، اور علامات کی بھی تعظیم ہونی چاہیے۔ جو بھی شاعر اللہ ہیں
ان کی تعظیم ہونی چاہیے، اسی لیے اذان کو خاموشی سے سننے کا اور اس کے کلمات کا جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی سارے کلمات جو اذان کے ہیں ان کے جواب میں وہی لفظ بولنے ہیں کہ جو مؤذن بول رہا ہے، لیکن جس وقت مؤذن حی علی الصلاۃ پہ پہنچے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ اتنے لفظ جو ہے حدیث میں آتے ہیں۔ تو حی علی الصلاۃ کے جواب میں دونوں دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنے لفظ بولنے ہیں، اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اتنے لفظ جو ہے وہ بولنے ہیں۔ تو باقی ساری اذان جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ باقی جس طرح اذان کے کلمات ہیں اسی طرح جواب میں بھی وہی کلمات بولے جانے ہیں۔ بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اکثر کہ جس وقت اذان ہو رہی ہے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی اذان کے جواب کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے کسی میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو جو ذکر حدیث میں ہے جواب وہی دینا ہے۔ تو جس اذان کا آپ جواب دے رہے ہیں اس اذان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا بلکہ وہی کلمات ہی کہنے ہیں۔ ہاں البتہ ایک اذان کا جواب دینا واجب ہے بندے پر، اس کے بعد کسی دوسری مسجد کی اذان شروع ہو گئی اس کا جواب دینا بندے پر واجب کوئی نہیں ہے۔ تو دوسری مسجد کی اذان ہو رہی ہے تو اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، لیکن جس اذان کا جواب دے رہے ہیں اس اذان کے دوران جب نام آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چونکہ یہاں پر حدیث میں ثابت کوئی نہیں، احادیث کے اندر پورا جواب بتلایا گیا ہے، اگر یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جواب کا حصہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی تذکرہ کر دیتے کہ جب میرا نام آئے تو درود بھی بھیجنا ہے بیچ میں، لیکن اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اس لیے جس اذان کا جواب دے رہے ہیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، لیکن اس کے بعد کوئی اور اذان سنائی دے جائے اور اس میں نام آئے تو وہاں پر کہہ لیں۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال یہ شعائر اللہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرے۔ یہ جو لفظ ہیں بظاہر بڑے نرم سے لفظ ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے، مطلب یوں لگ رہا ہے کہ طواف کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ کرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لفظ ہیں کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور اگر یوں بھی ہو جائے کہ لا جناح علیہ ان لا یطوف بہما تو مفہوم دونوں کا تقریباً ایک ہی بن جاتا ہے کہ طواف کر لے تو تب بھی کوئی حرج کوئی نہیں، طواف نہ کرے تو تب بھی کوئی حرج کوئی نہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پھر واجب کوئی نہیں ہے طواف کرنا، لازم کوئی نہیں ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، مرضی ہے، کر لیں ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی یہ مغالطہ لگا کہ یہاں پر جو لفظ ہیں ان سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ طواف کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم تو لازم سمجھتے ہیں، تو یہ لازم ہونا قرآن کے لفظوں سے تو بظاہر ثابت کوئی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ صاحبزادے ہیں۔ تو اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پھر اس کے متعلق سوال کر دیا کہ ہم تو طواف جو ہے صحیح جو ہے اس کو لازم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے لفظوں سے تو ایک اجازت ثابت ہو رہی ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری بات اس وقت ٹھیک ہوتی کہ اگر ان لا یطوف ہوتا، لیکن یہاں پر ان یطوف ہے، لا کا لفظ یہاں پر نہیں ہے۔ مطلب اصل میں ان کا یہ ہے
کہ دیکھو پہلے لفظ آیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر یہ لفظ پہلے نہ آئے ہوتے نا، بات کی ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہوتی کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اگر یہیں سے ابتدا ہوتی، پہلے لفظ نہ ہوتے، تو پھر واقعی وہ بات درست تھی کہ پھر ان یطوف بہما ہو یا اللہ یطوف بہما ہو، دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہی بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر پہلے یہ بھی تو ہے نا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو اس سے ان کی صحیح واجب ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ شعائر اللہ ہیں، اور شعائر اللہ کی تعظیم کرنا تو واجب ہوتی ہے، اور تعظیم کا طریقہ جو اللہ نے سکھایا ہے تو وہی طریقہ تعظیم کا واجب ہوگا، اور تعظیم کا طریقہ جو سکھایا گیا ہے وہ صحیح کرنا ہی ہے، تو پھر صحیح جو ہے یہ واجب ہو جائے گی۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان لفظوں کے ساتھ واجب ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اب اگر آگے ہوتا نا اللہ یطوف، تو پھر گنجائش نکل آتی کہ کہ اللہ نے پہلے کہا کہ ان کے درمیان صحیح جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے، تو شعائر اللہ ہوتے ہیں واجب ہونے کے لیے، لیکن اللہ کہ چلو گنجائش دے رہے ہیں کہ بھئی چلو نہ بھی طواف کرو تو خیر ہے، تو یہاں پر اگر گنجائش دینی ہوتی نا تو پھر اللہ یطوف فرماتے، لیکن اللہ نے ان یطوف فرمایا ہے تو پھر یہاں پر گنجائش کوئی نہیں نکلتی، کیونکہ پہلے وجوب جو ہے وہ ثابت ہو گیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ سے، تو جب وجوب ثابت ہو گیا تو آگے جو ہے تو وہ گنجائش کوئی نہیں بنتی، اللہ یطوف ہوتا تب گنجائش بنتی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لفظوں کا پس منظر بھی بتلایا، فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جو اصاف اور نائلہ کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو منات کے پجاری تھے۔ منات کے پجاری جو ہیں نا وہ یہ خیال کرتے کہ اگر ہم اصاف اور نائلہ کے بتوں کے درمیان چکر لگائیں تو ان کی پوجا اگر ہم کریں تو ہمارا بت منات ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اس لیے منات کے پجاری اس چیز سے رکتے تھے۔ تو منات کے پجاری حرج سمجھتے تھے اصاف اور نائلہ کے بتوں کے درمیان گردش کرنے کو، تو یہ لوگ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اپنے جاہلیت کے دور میں یہ حرج سمجھتے تھے کہ ہم نے یہاں پر چکر کوئی نہیں لگانے، تو وہ جو جاہلیت کے اندر ایک چیز پکی ہوئی ہوتی ہے، ایک عقیدہ اور ایک نظریہ بنا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے کئی دفعہ پوری طرح ذہنوں سے جو ہے وہ کھرچا نہیں گیا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی جاہلیت میں تم سمجھتے تھے نا کہ ہمارا منات ناراض ہو جائے گا تو ہمیں یہاں چکر نہیں لگانے چاہیے، لیکن تم لگایا کرو، جب اللہ نے یہ شعائر بنائے ہیں تو اللہ نے وہ تم جو حرج سمجھتے ہو تو وہ حرج کوئی نہیں ہے، تم چکر لگایا کرو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پس منظر بتلایا۔ مفسرین ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ جس وقت یہ اصاف اور نائلہ کے بت تھے کسی زمانے میں، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا سارے بت وغیرہ تو توڑ دیے گئے، لیکن بہرحال یہ چکر جو پہلے لگتے تھے تو وہ اصاف اور نائلہ کی وجہ سے لگتے ہوتے تھے۔ تو جب اسلام نے بھی یہ چکر لگانے کا کہہ دیا تو کچھ مسلمانوں کے دل میں پریشانی پیدا ہو گئی کہ یہ چکر جو ہے یہ تو اصاف اور نائلہ کی تعظیم کے ہیں، تو یہ تو شرک والا معاملہ ہے، تو اسلام ہمیں یہ درس کیوں دے رہا ہے، تو یہ شرک والے معاملے کا درس کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ان کی رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ شرک والا معاملہ نہیں ہے، یہ شاعر اللہ ہیں، حضرت حاجرہ کی وجہ سے ہے، تو تم نے اس میں چکر لگانے ہیں، حرج نہ سمجھو۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے، قدردان ہے، تمہیں نیکیوں کا بدلہ دے گا، جاننے والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو تمہاری کسی نیکی کا پتہ نہ چلے اور اس کا بدلہ تمہیں نہ ملے، تمہاری ہر نیکی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں کہ جو ہم نے واضح احکام نازل کیے اور ہدایت کی باتیں نازل کی، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو واضح بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں،
اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، یہ لوگ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہ پروپیگنڈا صفا اور مروہ کے حوالہ سے اس کا آغاز جو ہے وہ یہود نے کیا تھا، جس طرح وہ تحویل قبلہ کے معاملے کا بھی پروپیگنڈے کا آغاز یہود نے کیا تھا۔ حالانکہ یہود کی کتابوں میں ان کو پہلے سے یہ معلوم تھا، یہود کی کتابوں میں یہ چیزیں ان کو معلوم تھی کہ وہ نبی ذو قبلہ تین ہوگا، اس کا آخری قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ یہ طرز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے اور یہ شریعت ابراہیمی کے اندر صحیح موجود رہی ہے، اور وہ جو آخری نبی آنا ہے اس نے بھی شریعت ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے اور انہوں نے بھی صحیح کرنی ہے۔ تو یہ باتیں یہود کو پہلے سے معلوم تھی، تو وہ پہلے سے معلوم ہونے کے باوجود صرف لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے وہ یہ پروپیگنڈے کر رہے تھے، گویا کہ حق ان کو معلوم تھا اور وہ حق کو چھپا رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو حق کو چھپاتے ہیں نا، جو اللہ نے بینات نازل کی، ہدایت نازل کی، وہ اس کو چھپاتے ہیں نا، تو ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ یلعنہم اللائنون، لعنت کرنے والوں کی بھی ان پہ لعنت ہے، تو اس کے اندر خود ان کے اپنے وجود بھی شامل ہیں کہ ان کے اپنے وجود بھی ان کی زبانوں پہ لعنت کرتے ہیں کہ یہ ہماری زبانیں حق کیوں نہیں بیان کرتی، یہ حق کو چھپا کیوں لیتی ہیں، تو خود ان کے اپنے وجود تک بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور جنہوں نے بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان کو تو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا جو ہوا، مہربان جو ہوا۔ تو کوئی سچے دل سے توبہ کر کے آ جائے، اپنی اصلاح کر لے، وہ جو حق کو چھپا رہا تھا اب چھپانا چھوڑ دے، واضح طور پر بیان کرنا شروع کر دے، تو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، مہربان ہوں، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور ان کی موت بھی اسی حالت میں ہو گئی کہ وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، جب وہ لعنت کے مستحق ہیں تو ان پر عذاب ہوگا اور وہ عذاب بھی کبھی ان سے ہلکا نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی کہ عذاب کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے کہ چلو بھائی تھوڑا سا ریسٹ کر لو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مسلسل عذاب ہوگا، ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کتمان حق کرنے والوں کے لیے بڑی ہی شدید تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو علماء سو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ حق کو معلوم ہوتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو صحیح مسئلے نہیں بتاتے، تو وہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہیں اور ساری کائنات کے لعنت کرنے والوں کی لعنتوں کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے کتمان حق سے بچائے، اللہ ہمیں کھول کے بیان کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔